رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پیارا سا پروگرام جس کا نام پیغام قرآن ہے، اس پروگرام کو لیے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ الکریم آج کے پیغام قرآن سلسلے میں بھی ہم ایک پیغام قرآن کا لیے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ الکریم ہم پیغام قرآن کو سنیں گے بھی اور عمل کی بھی کوشش کریں گے، اس نیت کے ساتھ اس ایپیسوڈ کو ہم نے مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ یوٹیوب چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہو سکے تو ہاتھوں ہاتھ اس کے لنک کو بھی شیئر کر دیجئے، ثواب کی نیت سے۔ اللہ نے چاہا تو دیکھنے سننے والے اگر عمل کی کوشش کریں گے، اللہ نے چاہا تو ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جین چینل کے ناظرین، آج پیغام قرآن سلسلے میں ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، جو ٹاپک لیا ہے، وہ ہے اعمال میں اعتدال سے کام لیجیے۔ یعنی اعمال جو بھی ہم کریں، نیک اعمال ہم جو کرتے ہیں یا کریں گے انشاءاللہ، تو اس کو بیلنس کے ساتھ لے کر چلیں۔ کس طرح کرنا ہے، کیسے لے کر چلنا ہے، کیا انداز ہونا چاہیے، پیارے آقا علیہ السلام کی اس میں کیا تعلیمات ہیں، رہنمائیاں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے پہلے پیغام قرآن سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ ایف جین چینل کے ناظرین، آپ نے ماشاء اللہ الکریم قرآن پاک کی آیت مبارکہ اور اس کا پیغام سماعت فرمایا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ ایف جین چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کا شان نزول میں پہلے آپ کو کچھ بیان کرتا ہوں۔ اندازہ ہوگا اس بات سے، اور بھی کئی چیزیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی، کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی ایک جماعت، ایک گروہ، ایک جماعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ سن کر، آپ کا بیان سن کر، ایک روز حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے ہاں جمع ہوئی، اور انہوں نے آپس میں ترک دنیا کا عہد کر لیا، دنیا کو چھوڑنے کا عہد کر لیا، اور اس پر اتفاق کیا کہ وہ ٹاٹ پہنیں گے، دنیا کو ترک کر دیں گے اور ٹاٹ کا لباس پہنیں گے، اور ہمیشہ دن میں روزے رکھیں گے اور ساری رات عبادت الہی میں گزاریں گے، بستر پر نہ لیٹیں گے اور گوشت اور چکنائی نہ کھائیں گے، اور عورتوں سے جدا رہیں گے، نیز خوشبو نہ لگائیں گے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور انہیں اس ارادے سے روک دیا گیا۔ احادیث مبارکہ میں اس طرح کے بہت سے واقعات ناظرین موجود ہیں کہ جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتدال کے ساتھ، یعنی اعتدال کا حکم دیا ہے، ایک بیلنس بنا کر چلنے کا حکم دیا ہے، افراط و تفریط سے بچنے کا بھی ارشاد فرمایا ہے، اور عبادت کرنے میں خود کو بہت زیادہ تکلیف میں ڈالنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا۔ جیسے کہ ام المومنین
حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف فرما تھے۔ اس وقت حضرت حولہ بنت طویت رضی اللہ عنہا ان کے پاس سے گزری تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تاجدار رسالت مخزن جود و سخاوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یہ حولہ بنت طویت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات بھر نہیں سوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات بھر نہیں سوتی؟ اتنا عمل کیا کرو جتنا آسانی سے کر سکو، باخدا اللہ تعالی نہیں اکتائے گا لیکن تم اکتا جاؤ گے۔ یہاں میانہ روی کے ساتھ بیلنس بنا کر چلنے کا ہمیں جو ہے وہ طریقہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی باخدا اللہ تبارک و تعالی نہیں اکتاتا لیکن تم اکتا جاؤ گے۔ ہوتا ہے بعض مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے بندہ کہتا ہے یار چلے اب دل نہیں لگ رہا ہوتا پڑھتے پڑھتے، تو جتنی دیر دل لگ رہا ہے وہ دل جمعی کے ساتھ رب کی بندگی کی جائے، اور اب جب دل نہیں جم رہا ہے تو اب پھر کچھ دیر بندہ رک جائے۔ مزید سنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ اس وقت مسجد کے دو ستونوں کے درمیان رسی تنی ہوئی تھی، رسی بندھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی رسی ہے، وہ نماز پڑھتی ہیں اور جب ان پر تھکن یا سستی طاری ہوتی ہے تو اس رسی کو پکڑ لیتی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رسی کو کھول دو، تم میں سے ہر شخص اس وقت تک نماز پڑھے جب تک وہ آسانی سے نماز پڑھ سکے، اور جب اس پر تھکن یا سستی طاری ہو تو وہ بیٹھ جایا کرے، کچھ دیر بیٹھ جائے، اپنی کیفیت کو چینج کر لے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں ہمیشہ روزے رکھتا تھا اور ہر رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میرا ذکر کیا گیا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص کیا کرتے تھے؟ میں ہمیشہ روزے رکھتا تھا، فرماتے ہیں میں ہمیشہ روزے رکھتا تھا اور رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرا ذکر کیا گیا تو آپ نے مجھے بلوایا، میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم ہمیشہ روزے رکھتے ہو اور ہر رات قرآن مجید پڑھتے ہو۔ میں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن میں نے اس عبادت سے صرف خیر کا ارادہ کیا ہے، میری اور کوئی نیت نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم مہینے میں صرف 3 دن روزے رکھ لیا کرو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، اور تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے روزے رکھو کیونکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ میں نے عرض کی اے اللہ عز و جل کے پیارے نبی، حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے روزے کس طرح تھے؟ وہ کس طرح روزے رکھتے تھے؟ ارشاد فرمایا وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، اور فرمایا ہر ماہ میں ایک قرآن ختم کیا کرو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں، میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں۔ ارشاد فرمایا پھر 20 دن میں ایک قرآن پڑھ لیا کرو، 20 دن میں ایک قرآن ختم کر لو۔ میں نے عرض کی میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا پھر 10 دن میں قرآن پاک ختم کر لو۔ میں نے عرض کی میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا پھر 7 دن میں ایک قرآن ختم کر لیا کرو، اور اس سے زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو
کیونکہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ یاد رہے ایف جین چینل کے ناظرین، حلال چیزوں کو ترک کرنا جائز ہوتا ہے کہ ان کا کرنا کوئی فرض و واجب نہیں ہوتا، لیکن جس طرح حرام کو گناہ و نافرمانی سمجھ کر ترک کیا جاتا ہے، اس طرح حلال چیزوں کو ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نیز کسی حلال چیز کے متعلق بطور مبالغہ یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ ہم نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ بعض لوگوں کی زبان بڑی چرم زبان لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے اس کو حرام کیا ہوا ہے، بعض چیز اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں اور منہ سے کہتے بھی ہیں، بعض مرتبہ عمل سے ظاہر بھی کرتے ہیں۔ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو کس کس کی زبان پکڑیں گے، کس کا منہ بند کریں گے، کس کو روکیں گے؟ جس کو دیکھو وہ مطلب کہ فقیہ اعظم بنا ہوا ہے، اپنے طور پر فتوے دے رہا ہوتا ہے، اپنے طور پر حلال اور حرام کر دیتا ہے، کبھی حلال کو حرام بیان کر دیتا ہے، کبھی حرام چیز کو حلال کر دیتا ہے، جیسے ساری ذمہ داری اس نے لے لی اور سارے اختیارات اس کو مل گئے۔ شریعت میں، دین میں جس چیز کو چاہے گا یہ حرام کر دے گا، جس چیز کو چاہے گا یہ حلال کر دے گا۔ یاد رکھیے حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، یہ دونوں چیزیں قرآن میں ہمیں بیان کر دی گئی ہیں، حدیثوں سے اس کو ایکسپلین بھی کر دیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے یا وسوسہ آئے کہ صوفیہ اکرام بھی تو بہت سی حلال چیزوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، تو ان کا یہ انداز کہاں تک درست ہے؟ تو آئیے آپ کو میں اس پر کچھ باتیں عرض کر دوں کہ صوفیہ اکرام رحمۃ اللہ علیہم سے جو بہت سی چیزوں کو ترک کرنے کے واقعات ملتے ہیں وہ بطور علاج ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھے کہ جس طرح بیمار آدمی بہت سی غذاؤں کو حلال سمجھنے کے باوجود اپنی صحت کی خاطر پرہیز کرتے ہوئے کئی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، نہیں کھاتا ہے کہ اس سے میری صحت بگڑ جائے گی، مجھے یہ نہیں کھانا چاہیے، یا حلال سمجھتے ہوئے اس کو حلال تو جانتا ہے لیکن چونکہ اس کی صحت کے لیے وہ مضر ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اسی طرح صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم یہ نفس کے علاج کے لیے بعض حلال چیزوں کو حلال سمجھنے کے باوجود ترک کر دیتے ہیں، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ حلال چیزوں کو ترک کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ حرام جیسا سلوک کیا جائے۔ یہ بڑی اہم وضاحت ہے جو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو ہمارے صوفیہ کا آپ نے انداز دیکھا ہوگا، اچھے سے اچھا لباس پہن سکتے ہیں، جائز ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت کا اظہار کرنے کی نیت سے اگر وہ استعمال کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نفس کے علاج کے لیے سادہ لباس پہنتے تھے، عمدہ سے عمدہ غذائیں کھا سکتے ہیں لیکن نفس کے علاج کے لیے وہ عمدہ غذاؤں کو ترک کر کے سادہ غذائیں کھایا کرتے تھے۔ تو صوفیہ کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کل کے صوفی کہلانے والے لوگ بھی اگر یہ کہیں کہ گویا کہ ایک اپڈیٹ ورژن آیا ہوا ہے، اپ گریڈ ورژن آیا ہوا ہے صوفیہ کا، کہ وہ ان کا اپنا ایک انداز ہے، ان کا اپنا ایک پہناوا ہے، ان کا اپنا ایک لائف سٹائل ہے، تو صوفیہ کسے کہتے ہیں، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، شریعت نے صوفی کسے کہا ہے، ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ الکریم اس کی معلومات مل جائے گی۔ ناظرین اکرام، اس آیت مبارکہ میں پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دینے سے منع فرمایا ہے۔ اس سے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو مقبولان بارگاہ الہی کی طرف منسوب ہر چیز پر حرام کے فتوے دینے پر لگے رہتے ہیں اور ہر چیز میں انہیں شرک ہی سوجتا ہے، یہ انداز بھی درست نہیں ہے۔ شریعت نے جس کو حرام کیا ہے وہ حرام ہے، شریعت نے جس کو حلال کیا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کے معاملے میں ہو، چاہے لباس کے حوالے سے ہو، ازدواجی زندگی میں ہو، کاروبار کے حوالے سے ہو۔ ناظرین اکرام، پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے حلال اور حرام کا علم سیکھا کتنا ہے، ہمیں اس کی معلومات کتنی ہے کہ کون سی چیزیں حرام ہیں اور کون سی چیزیں حلال ہیں۔ یقیناً اس کا تعلق علم سے ہے، علم دین سیکھنے سے ہے۔ علم والوں سے اگر ہم کنیکٹ ہو جائیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے بنیں،
تو ہمیں پتہ لگے گا کون سی چیز حرام ہے اور کون سی چیز حلال ہے. حرام ہے تو حرام ہونے کا سبب کیا ہے اور میں اس سے کس طرح بچ سکتا ہوں. یاد رکھیے حرام سے بچنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے. اول تو یہ کہ ہم اس کے حوالے سے پڑھیں، مطالعہ کریں کہ مثال غیبت حرام ہے، چغل خوری حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، ملاوٹ کرنا گناہ ہے. تو جو بھی اس طرح کے حرام و ناجائز قسم کے کام ہیں، جو رب کی نافرمانی والے کام ہیں، اگر یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے ہر حرام کام، ہر ناجائز و حرام کام جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور مجھے اس کے متعلق معلومات ہونی چاہیے تاکہ میں اپنے آپ کو حرام و ناجائز کاموں سے بچا سکوں. اس کے لیے ہمیں حرام سے متعلق معلومات حاصل کرنی ہوگی. میں آپ کو ناظرین اکرام ایک کتاب بتاتا ہوں، بڑی پیاری کتاب ہے. جی ہاں، دعوت اسلامی انڈیا کے پبلشنگ ڈپارٹمنٹ مکتبۃ المدینہ کی جانب سے جہنم میں لے جانے والے اعمال نامی 2 جلدیں شائع ہو چکی ہیں. اگر اس کو پڑھ لیں گے تو اندازہ ہوگا حرام کی ایک لمبی فہرست ہے. اگر اس کا علم ہو جائے گا تو بچنے میں مدد ملے گی. دوسری بات کیا ہے، کون سی چیزیں حلال ہیں میرے لیے، میں کیا کر سکتا ہوں. جو چیزیں میرے لیے کھانے پینے میں حلال ہیں، بھائی گوشت کے حوالے سے ہے، کپڑوں کے حوالے سے ہے، جی ہاں بہت سی چیزیں، ایک لمبی فہرست ہے ناظرین. تو اس کو پڑھنے کے لیے بھی ہمیں حلال چیزوں کا علم حاصل کرنا چاہیے. مفتیان اکرام سے، عاشقان رسول جو ہیں، ان سے ہمیں رابطے میں آنا چاہیے. حلال اور حرام سے متعلق رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. جس طرح دنیا جہان کی معلومات آپ نے حاصل کی ہے، دنیا میں کس ملک میں کون سی کرنسی چلتی ہے، کون سی لینگویج بولی جاتی ہے، اپنے شہر کی آپ نے بڑی معلومات رکھی ہے، بہت ساری جگہوں کی آپ نے اپنی نالج کو بڑھانے کے لیے بہت کچھ پڑھ رکھا ہوگا. لیکن ایک ایز اے مسلم کیا آپ نے حلال اور حرام کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی؟ اس کو تو سیکھیں نا بھائی، اس کا تو علم سیکھنا ضروری ہے ہمارے لیے. تو وقت نکالیں، یہ تھوڑی چلے گا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے. کہنے کے لیے تو لوگ یہ بھی کہہ دیتے میرے پاس تو مرنے کا وقت نہیں ہے. تو پھر مر تو جاتے ہیں نا، وقت پورا ہوتا ہے مر جاتے ہیں، جہاں بیٹھے وہیں سے موت لے جاتی ہے. تو علم سیکھیے، علم والوں کے رابطے میں آ جائیے. ان سے دور بھاگنے میں فائدہ نہیں ہے، علم والوں کی صحبت میں رہنے سے فائدہ ہے. کہ ان کی جو علمی مشاغل ہیں، ان کی جو مصروفیت ہے، اگر آپ صرف ان کے ساتھ بیٹھے بھی رہیں گے تو انشاءاللہ ان سے بہت کچھ سیکھتے رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں حلال اور حرام کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہیں ناظرین ایک اور بڑی پیاری بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ ہم عبادت میں، ریاضت میں، نیک اعمال میں، تلاوت قرآن میں سب سے پہلے تو اللہ سے توفیق مانگیں کہ وہ ہمیں یہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات، جو عبادت کرتے بھی ہیں، نیک اعمال کرتے بھی ہیں، تو ان پر ان کی بیوی کا حق بھی ہے، مہمانوں کا بھی حق ہے، اس کا جسم کا بھی حق ہے. تو ان چیزوں کا بھی وہ خیال رکھتے ہوئے عبادتیں، نیک اعمال کرتا رہے تو انشاءاللہ اس کو برکت ملے گی. اور یاد رکھیے عمل اگرچہ تھوڑا ہو لیکن استقامت کے ساتھ ہو، روزانہ کیا جائے، پابندی سے کیا جائے، بغیر ناغہ کیے کیا جائے. اللہ تعالیٰ کو ایسے اعمال زیادہ پسند ہیں. اور اگر اس میں اخلاص بھی آ جائے تو کیا بات ہے کہ اخلاص قبولیت کی چابی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اکرام، آج کا پیغام قرآن ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی. کوشش کیجئے کہ جو باتیں بیان ہوئی ہے اس پر ہم عمل کی کوشش بھی کریں، دیگر عاشقان رسول تک پہنچانے کی بھی ہر وقت کوشش کرتے رہیں. علم کو جتنا پھیلائیں گے اتنی انشاءاللہ جہالت دور ہوگی اور برائیوں میں کمی آئے گی، ظلم و زیادتی میں کمی آئے گی. اللہ کی رضا والے کام کرنے میں اللہ نے چاہا تو عاشقان رسول کو رہنمائی ملتی رہے گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی سعادت دے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ایک پیغام قرآن لے کر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ عز و جل ہمیں عمل کی سعادت دے. FGN چینل کو دیکھتے رہیے اور اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں اس کو دیکھنے کی ترغیب بھی دلاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان.